السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ سورۃ مریم ہم پڑھ رہے تھے اور آخری ہم نے آیت پڑھی تھی سورۃ مریم میں، سورۃ آیت نمبر 74، 74 نمبر آیت ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں مال اور دولت اور خوشیاں ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ اس چیز کو لے کے آپ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ کون خوش نصیب ہے اور کون بد نصیب ہے، اور کس سے اللہ محبت کرتا ہے اور کس سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ دنیا اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ صرف اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ آخرت کے بارے میں فکر مند رہو، دنیا کے مال اور دولت کو اپنے لیے معیار نہ سمجھو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ قُلْ کہہ دیجئے من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں ہوتا ہے نا، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، تو ڈھیل دیتا ہے رحمان اسے ڈھیل دینا، حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا، یہاں تک کہ جب رأوا وہ دیکھ لیتے ہیں، ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب یا وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، واما الساعة یا پھر قیامت کے دن کو دیکھ لیتے ہیں، فَسَيَعْلَمُونَ then they will know، پھر وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، کون بدترین مقام پہ ہیں، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کے لشکر سب سے کمزور ہیں۔ پچھلی آیت میں کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ دیکھو کون ہم میں سے، دیکھو دنیا کی وہ مال اور دولت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو کس کے پاس زیادہ مال اور دولت ہے اور کس کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، جب انسان گمراہی میں ہوتا ہے نا، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ کس فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اسے پکڑ لیتا ہے نا تو پھر کوئی اللہ کے ہاتھ سے اسے نہیں بچا پاتا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو جب کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، بے شک ان اخذہ علیم شدید، تیرے اللہ کا پکڑ بہت دردناک ہے اور بہت سخت ہے۔ اللہ اپنے پکڑ سے اور اپنے عذاب سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، جو گمراہی میں ہے رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے۔ میرے اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کا جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے کہ یہاں ٹیسٹ ہے، اور یہاں ڈھیل ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انسان بڑے سے بڑا جرم کر لے، بڑے سے برا عمل کر لے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ جس طرح انسان جب پیپر دینے بیٹھتا ہے نا، تو جب تک آپ پیپر دینے بیٹھے ہوئے نا، تب تک وہ آپ امتحان میں ہیں، آپ کا جو دل کرے آپ اس میں لکھتے جائیں۔ تو انسان جب تک دنیا کی زندگی ہے امتحان ہے، آپ کچھ بھی کرو، اچھا کرو برا کرو، اور برائی میں انتہا کرو۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ظالم، یہ بڑے بڑے جلاد، بڑے بڑے جابر، ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا تو ہے ہی نہیں پکڑ کی جگہ، پکڑ کی جگہ نہیں ہے دنیا۔ کبھی کبھی اللہ کچھ قوموں کو پکڑتا ہے تاکہ دوسروں کی آنکھیں کھل جائیں اور دوسرے باز آ جائیں۔ وہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے عذاب ہے، وہ عذاب نہیں ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دکھائیں گے۔ یہ جو عذاب جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں فلاں قوم کو اللہ نے دھنسا دیا، فلاں قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو چھوٹے عذاب ہیں۔ من العذاب الاکبر دون العذاب، اس بڑے نہیں، سب سے بڑے عذاب سے پہلے۔ اور یہ دنیا کے جو عذاب اللہ نے کہا الادنا، یہ سب سے چھوٹا عذاب، دنیا کا عذاب سب سے چھوٹا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے۔ لعلہم یرجعون، کیوں دنیا میں عذاب کیوں اللہ بھیجتا؟ تاکہ یہ لوٹ آئے، مقصد وہاں پہ لوٹ آنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، دنیا میں اللہ پھر ڈھیل دیتا ہے کہ کر بندے جو تیرا دل کرتا ہے کر 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 کر۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ میں آگے بڑھتا ہے، گناہ میں حدیں کراس کرتا ہے، لیکن اسے اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو ڈھیل اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، کہ رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسے ڈھیل دینا یہ اللہ کی رحمت ہے، کہ شاید یہ سمجھ لے، شاید یہ باز آ جائے، شاید یہ توبہ کر لے، کہ انسان کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ
کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا اس میں انسان کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو جو آپشنز ہیں سارے انسان کو دے دیے، تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ اللہ فلاں آپشن مجھے ملتا، تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا، تھوڑا سا مجھے یہ ملتا، نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ کر بندے کر، بڑا سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ اور کتنے دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں میرے اللہ کو پتہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جس نے قتل کیا تھا، وحشی بن حرب، جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا جنگ احد میں، اللہ نے پھر انہیں اسلام کی دولت سے نوازا اور وہ بہترین صحابہ بنے، بہترین، اللہ نے پھر ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ مسلمۃ الکذاب کو جب قتل کیا جاتا تھا، جب ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی تو انہوں نے ان کو قتل کر کے کہا کہ یہ میں نے اللہ کے رسول کے چچے کو جو میں نے شہید کیا تھا ان کے بدلے میں نے ان کو مار دیا۔ اللہ نے ہدایت کے لیے اللہ نے وقت دے دیا، اللہ نے موقع دیا تو ہدایت یافتہ ہو گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو جنگ احد میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے، جن کی وجہ سے اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ شدید زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کو لگا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہی خالد مسلمان ہو گئے اور اتنے اللہ نے ان سے دین کے کام لیے۔ عمر بن خطاب کو دیکھ لیں، دیگر صحابہ کرام، اس کے بعد ہمارے درمیان بھی بے شمار ایسی مثالیں ہوتی ہیں جو بڑے برے سے برے انسان، قاتل، زانی اور بدبخت قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ انہیں موقع دیتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ موقع، اس میں رحمت بھی ہے میرے اللہ کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف لے آئے، اور جو کافر ہوتا ہے اس میں یہ اس کے لیے ڈھیل، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اَيَحْسَبُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ ہم انہیں جو مال اور دولت اور نعمتوں سے نواز رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ان پر نازل ہو رہے ہیں تو یہ اچھے ہیں، اس لیے نسارع لہم فی الخیرات، اللہ فرماتے ہیں ہم جلدی جلدی ان کے بدلے انہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے، خطرناک نہیں عظیم آیت ہے اور بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ جو ہمیں اللہ نعمتیں دے رہا ہے ہم نعمتوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم بادشاہوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ پچھلی بادشاہوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھیں جو ہمارے پاس ہیں۔ یہ آج کل جو ہمارے پاس یہ ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں اور یہ بجلی کی سہولیات ہیں اور یہ تعلیم کی سہولیات ہیں، آرام والی زندگی ہے۔ آپ بادشاہوں کی زندگی دیکھیں، وہ بھی بیچارے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، وہ بھی ان کی بھی آگے سے غلاموں کے ہاتھ میں وہ پنکھیاں ہوتے تھے اور پنکھے دے رہے تھے تو ان کو ہوائیں دے رہے ہوتے تھے، وہ بھی شدید گرمی میں تڑپ رہے ہوتے تھے اور وہ تھوڑا بہت کچھ سہولیات ہوتے ہیں، لیکن ان کی سہولیات اور آج کی لگژری لائف کو آپ دیکھ لیں، زمین اور آسمان کا فرق۔ وسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی جلدی ان کو ان کے اعمال کے بدلہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے سامنے کچھ کھانے پینے میں ایک سے زیادہ ڈشز ان کے سامنے جب رکھے گئے تو رونے لگ گئے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تو نہیں کہ اللہ ہمارے نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے رہا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ بس یہ نعمتیں ہم ہی اس نعمت کے قابل ہیں، بلکہ یہ نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے ایسے نہ ہو کہ دنیا میں ہی ہمیں سب کچھ مل جائے اور آخرت میں ہمارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی جلدی ان کی نیکیوں کے، اگر ان کی کوئی تھوڑی بہت اچھائیاں ہیں تو ہم ان کے بدلے ان کو دنیا میں ہی دیتے جا رہے ہیں۔ بل لا یشعرون، لیکن ان کو احساس نہیں۔ فلما نسوا ما، ایک اور مقام میں اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت، جو ان کو باتیں بتائی گئی تھی، جب وہ ان باتوں کو بھول گئے نا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے سارے دروازے کھول دیے۔ جب یہ انسان اللہ سے غافل ہوا، اللہ سے دور ہوا، اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول لیے، خیر کے دروازے کھول لیے، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں، زندگی میں انجوائے، نعمتیں ہی نعمتیں، ساری نعمتیں میں نے دے دی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب یہ خوش ہو گئے ان نعمتوں کو دیکھ کے کہ دیکھو کتنے ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اتنی نعمتیں ملیں۔ اخذناہم بغتہ، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے دروازے، جب یہ گناہ کرتے ہیں، جب گناہوں میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم اور دروازے کھولتے ہیں نعمتوں کے کہ تم جتنی گناہوں میں آگے بڑھو کہ میں اتنی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ اور جب یہاں تک کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا، سب پرفیکٹ ہو گیا، سب اوکے ہو گیا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں، اخذناہم بغتہ، ہم پھر ایک جھٹکے میں اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، تو وہ
مبلس وقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو اللہ فرماتے ہیں ظالموں کی پشت کاٹ دی جاتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے کہ دنیا میں ہی اللہ ہمیں سب کچھ دے دے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر سے نوازے، آخرت میں بھی ہمیں خیر سے نوازے۔ دنیا میں جو اللہ نعمتیں دیتے ہیں وہ آزمائش بھی ہوتی ہیں انسان کے لیے کہ انسان کیا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمتیں ہمیں اللہ سے دور نہ کریں بلکہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑیں، ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، اور یہ نعمتیں ہمیں دنیا سے یہ نعمتیں ہمیں آخرت میں جنت تک پہنچنے کا سبب بنائے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب، یا پھر یہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، واما الساعہ، یا پھر یہ قیامت کے دن کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ جب یہ نعمتوں میں غرق ہو جاتے ہیں، نعمتوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو وہ وقت بھی آ جاتا ہے جس وقت کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں غافل ہو کے ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ بس سب ٹھیک ہے، اب ختم، اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ، تو پھر یہ جان لیں گے، مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، کہ بدترین ٹھکانہ کس کا تھا۔ بدترین جس طرح سورۃ المطففین میں بھی ہے نا، سورۃ المطففین میں کون سی آیت ہے؟ ان الذين اجرموا، غالباً جی ہاں، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا انا هؤلاء ضالون وما ارسلوا عليهم فاليوم الذين امنوا من الكفار، یہ جو مجرم لوگ ہیں نا، یہ جو جرم کرنے والے ہیں، كانوا من الذين امنوا يضحكون، یہ ایمان والوں پہ ہنستے تھے، واذا مروا بهم، جب ان کے پاس سے گزرتے، يتغامزون، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے، واذا انقلبوا الى اهلهم، جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے، انقلبوا فكهين، بڑے خوش خوش لوٹتے تھے، یہ دنیا میں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو تو ہم نے نہیں بھیجا تھا کہ تم جا کے دیکھو مومن مسلمان کیا کر رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کی اصلاح کے لیے ہم نے ان کو بھیجا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو سب الٹا ہو جائے گا، یہ ایمان والے پھر کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہوں گے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو کیا خوب بدلہ ملا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن، جب اچانک قیامت کا دن آ جائے گا تو یہ دیکھ لیں گے من ہوا شر مکانہ، کہ بدترین ٹھکانہ کس کا ہے، اہل ایمان کے لیے جنت، اور اعلیٰ مقام، اور اہل کفر کے لیے جہنم، اضعف جندا، یہ جو کہتے ہیں نا دنیا میں بڑے سارے لوگ ہیں ہمارے، بڑے سارے حمایتی ہیں، بڑے مددگار ہیں، قیامت کے دن یہ ترسیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ آج فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، آج کے دن اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی دوست نہیں ہوگا۔ دنیا میں ان کو لگتا تھا کہ یہ دوست ہمارے لیے جان دے دیں گے، وہاں پہ کوئی دوست نہیں کام آنے والا۔ اور سورۃ الصافات میں غالباً اللہ فرماتے ہیں ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرہ، کہ آج میرا کوئی، کافر کہیں گے کہ آج ولا صدیق حمیم، ہمارا کوئی جگری دوست نہیں ہے جو آج ہمارا ساتھ کھڑا ہو، فما لنا من شافعین، جی فما لنا من شافعین، تو آج ہمارے سفارشی کوئی بھی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور کوئی جگری دوست نہیں ہے۔ جگری دوست ان کو بنائے جن کے ساتھ قیامت کے دن بھی یقین ہو کہ یہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں جہنم سے نکال لیں گے، ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ جس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اللہ کے ہاں آگے کہیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے کچھ دوست تھے دنیا میں جو نظر نہیں آ رہے، معلوم پڑے گا کہ وہ جہنم کے بارے میں ان کا فیصلہ کیا گیا، تو وہ جا کے اللہ سے لڑیں گے ان کے لیے اور ان کو وہاں سے چھڑوا کر لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی اچھی صحبت کے ساتھ اچھا صحبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کریں، جو دنیا میں بھی اچھے ہیں، جو دنیا میں بھی ساتھ دیں گے، آخرت میں بھی ساتھ دیں گے۔ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، اللہ فرماتے ہیں جو جگری دوست ہیں نا یہ دشمن بن جائیں گے سوائے متقین، سوائے پرہیزگار لوگ، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے انہی کی دوستی کامیاب دوستی، انہی کی دوستی بہترین دوستی ہوتی ہے، وہی کام آتے ہیں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تم جان لو گے قیامت کے دن کس کا لشکر کتنا مضبوط ہے۔ ایمان والوں کے تو حمایتی اتنے ہوں گے، ان کے اتنے اچھے دوست ہوں گے، عظیم لوگ ہوں گے جو ان کی سفارش کریں گے، ان کے کہے بنا، اور اہل کفر ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہماری مدد کرے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، لوگوں کو ترلے ڈال رہے ہوں گے کہ کاش کہ میرے لیے سفارش کر لو، میرے لیے سفارش کرو، لیکن سفارش اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہونا ہے، جس کے لیے اللہ کہیں گے اور جتنا اللہ کہیں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یہ کفار کا معاملہ ہے، لیکن ایمان والوں کا معاملہ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہدایت کو اپنایا اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت سے نوازتے ہیں۔ والباقیات الصالحات، جب انسان ہدایت کے رستے کو اپناتا ہے نا تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر میں ہدایت کے رستے کو چھوڑوں گا تو ایسے نہیں ہے کہ فرشتے آ کے مجھے زبردستی کہیں گے نہیں تم جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، لازم نماز پڑھو، نہیں۔ ہدایت پانے کے لیے ہدایت کے رستے کو اپنانا پڑتا ہے۔ جب انسان ہدایت کے رستے پہ چلتا ہے تو اللہ اس کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے، اس کی ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے، ایمان کو اور۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے اور میری خود کی کوشش نہ ہو۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہدایت کے رستے پہ چلتے ہیں، اللہ انہیں مزید ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو ہدایت کے رستے پہ چلنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، نکلنا پڑتا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود کو پہلے نہ بدلے۔ ہم خود کو بدلتے نہیں اور ہم کہتے ہیں بس اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت والے اللہ انہیں مزید ہدایت سے نوازتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور یاد رکھو باقی رہنے والے جو چیزیں ہیں نا وہ صالحات ہیں۔ مال باقی نہیں رہنے والا، اولاد، جائیداد، گھر، گاڑیاں، یہ نعمتیں، یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ جس طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا باقیات الصالحات، اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ باقی رہنے، یہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ پکی مہر لگ جاتی ہے ان پہ، اور قیامت تک یہ لکھ کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یہ مہر لگ جاتی ہے ان پہ، یہ کبھی نہیں ضائع ہونے والے۔ ہم نیکیاں کریں گے، یہ پکے ہو جاتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور باقی جو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں۔ اور باقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو چیز وہ کیا ہے؟ وہ صالحات ہے، وہ نیکیاں ہیں۔ ایک ایمان والے کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم نیکیاں کرے، میکسیمم اللہ کو راضی کرے۔ ہم جو بھی اعمال کریں گے اللہ ہمارے اعمالوں کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہ ہمارے اعمال محفوظ رہ جائیں گے۔ دنیا کی جتنی بھی مال اور دولت اور نعمتیں ہیں یہ باقی رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ خیر عند ربک ثوابا، جو باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں یہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثوابا، بدلے کے لحاظ سے۔ پیسے کماؤ گے، گاڑی خرید لو گے، گھر خرید لو گے، دنیا کی کچھ نہ کچھ حاصل کر لو گے تو کچھ لمحوں کی خوشی حاصل کر لو گے، کچھ لمحوں کا سکون حاصل کر لو گے، لیکن یہ وقتی فائدہ حاصل کرو گے۔ خیر عند ربک ثوابا، لیکن اگر تم بہتر بدلہ چاہتے ہو تو والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیکیوں کو اپناؤ نا، صدقہ جاریہ بن جاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کے لیے بھلائی کرو، لوگوں کے لیے اچھائی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کا بدلہ ہر کمائی سے بہتر ہے۔ وخیر مردا، اور اللہ کے طرف جب ہم لوٹیں گے تو بہترین ٹھکانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔